اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور انسان یہ تصور نہ کرے کہ میں بھول گیا تو اللہ بھی بھول جائے گا معاذ اللہ۔ انسان یہ بھی نہ سمجھے کہ میں نیکی کر کے گزر گیا تو اللہ رب العزت بھی بھول جائے گا، نہیں، اللہ رب العزت نیکی اور برائی، ہماری چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ بھلایا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ ایک بندہ ایک کھجور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اسے جب اجر دے گا تو اجر پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ ایک کھجور صدقہ کی اجر پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار، میں نے تو اتنا زیادہ صدقہ نہیں کیا جس کا اجر ملا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اسے فرمایا جائے گا کہ تیرے صدقے کی پرورش ایسے ہی کی گئی ہے کہ جیسے ایک بندہ اپنے گھر میں کسی جانور کی پرورش کرتا ہے، چھوٹے سے جانور کو پالتا ہے پھر اسے بڑا کرتا ہے، ایسے ہی جو صدقہ تو نے کیا اسے اللہ پاک نے تیرے لیے بڑھا دیا ہے۔ چھوٹی سی نیکی بندہ زندگی میں کرتا ہے، اللہ پاک اسے بڑھا دیتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، ہمارے گمان سے بھی زیادہ اللہ پاک اس کا اجر عطا فرماتا ہے جو ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اعمال بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، بھولنے نہیں چاہیے، انہیں کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم اگر کسی کی راہ سے کانٹا ہٹائیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کا بھی اجر ملے گا، آج کسی کے راستے سے پتھر ہٹائیں گے تو اس کا بھی اجر ملے گا، آج ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کل کو اللہ پاک بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ نیکی کرے اور اس کی نیکی ضائع چلی جائے۔ نیکی کا اجر اللہ پاک یا تو ہمیں زندگی میں دے گا یا آخرت میں دے گا، اور بعض اوقات نیکی کا اجر ہمیں تو نہیں دیا جاتا، ہماری نیکی کا اجر ہماری اولاد کو دے دیا جاتا ہے۔ بھائی اجر دنیا میں جو صلہ ملنا ہے، دنیا میں جو آسانی ملنی ہے وہ ہماری اولاد کو مل جاتی ہے۔ بعض اوقات دادا نیکی کرتا ہے تو اس کی برکت اللہ پاک اس کے پوتوں کو عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ نیکی کرتا ہے، اس کی برکت اللہ پاک اس کی نسلوں میں دے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا سورہ کہف کے اندر واقعہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ بھائی دیوار سیدھی کرنے کی حاجت نہیں تھی، آپ ان سے مزدوری لیتے یا نہ کرتے، کیونکہ انہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی ہے کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان کا باپ فوت ہو گیا، خزانہ دفن ہے، اور اگر یہ آج دیوار گر جاتی تو لوگ یہ خزانہ نکال لیتے، ان کو نہ ملتا۔ میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ اس کا خزانہ محفوظ ہو جائے ان کا۔ تو پھر آگے قرآن مجید میں لکھا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ خیرخوائی اس لیے کروائی، دیوار ان کی اس لیے سیدھی کی، خزانہ ان کا اس لیے بچایا گیا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ باپ، چونکہ عربی میں ابن دادے کو بھی کہتے ہیں، وہ باپ ان کا سگا باپ نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے ایک اللہ کے ولی گزرے تھے، انہوں نے کوئی نیکی کی، اللہ کو راضی کر لیا 7ویں نسل میں، اور اللہ پاک نے ان کی نیکی کا صلہ 7 نسلوں کے بعد بھی آ کے ان کی اولاد کو عطا فرمایا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں نیکی کر کے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا صلہ اور نیکیوں کی برکت اللہ پاک ہمیں نہ دے یا ہماری اولاد کو نہ دے؟ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نمازیں بڑی پڑھتے تھے، نفل بڑے پڑھتے تھے، اور اپنے بیٹے کو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا میں زیادہ نمازیں تیرے لیے پڑھتا ہوں، کہ میں زیادہ نمازیں پڑھوں گا اللہ تجھے برکت دے گا، اللہ تیری زندگی آسان کر دے گا۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی نیکیاں ہیں جن میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو کہ یا اللہ اس نیکی کا اجر مجھے، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو دے دینا، اس کی برکت سے میرے راستے آسان کر دے، میرے بچوں کے راستے آسان کر دے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ سوچتا ہے، انسان اپنی اولاد کے لیے اس وقت سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جب ابھی اولاد دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ انسان بڑی پلاننگ کرتا ہے، بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے،
غور و فکر کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مشورے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کے لیے زندگی آسان کر دے، ان کے معاشی پریشانیاں دور کر دے، ان کی بیماریاں دور کر دے، میں نفل پڑھوں گا، اجر اللہ پاک میری اولاد کو عطا فرمائے گا۔ تو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے ابن جدعان کا۔ ابن جدعان ایک عرب میں رہنے والا شخص تھا، بڑا نیک تھا، اور اللہ پاک نے اسے سخاوت کا وصف بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ ابن جدعان ایک دن اپنے اونٹوں کے باڑے میں گیا، اس نے اونٹ پالے ہوئے تھے، بہت زیادہ مالدار آدمی تھا، تو اونٹوں کے باڑے میں گھوم رہا تھا، تو گھومتے گھومتے اس کی نظر ایک اونٹنی پر پڑی جو بڑی خوبصورت بھی تھی، دودھ بھی زیادہ دیتی تھی، بچہ بھی اس کا خوبصورت تھا۔ تو ابن جدعان نے پتہ کیا کیا، اس نے وہ اونٹنی کھولی اور کھول کے لے گیا اپنے ہمسائے کے پاس اور اسے کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ ہمسایہ غریب تھا تو خوش ہو گیا، اس نے دعائیں دی۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدل گئے، قحط آ گیا، زمین میں پانی خشک ہو گیا، سبزہ نظر نہیں آتا تھا۔ ابن جدعان اپنے جانوروں کے لیے پانی تلاش کرتے کرتے، اپنے بچے بھی اس کے ساتھ تھے، بیٹے ساتھ تھے، یہ پانی تلاش کرتے کرتے صحرا میں چلا گیا، وہاں ایک غار بنا ہوا تھا۔ ابن جدعان اپنے بچوں کو باہر کھڑا کر کے کہ میں اندر سے دیکھ کر آتا ہوں کہ اندر پانی ہے یا نہیں، اگر میں واپس آ گیا تو فابیہا، نہ آیا تو سمجھ لینا کہ اندر موت ہے۔ ابن جدعان اندر چلا گیا، بچوں نے انتظار کیا لیکن ابن جدعان واپس نہیں آیا۔ اب بچوں نے سمجھا کہ ہمارا باپ اندر فوت ہو گیا، یا تو اس کو کسی چیز نے پکڑ لیا، کھا لیا، یا اندر کوئی ایسی غار ہے کہ واپس نہیں آ سکا، مر گیا ہے۔ تو بیٹے گھر آ گئے، انہوں نے آ کے جو کرنا تھا وہ کیا، پھر مال تقسیم کرنے لگے وراثت کا۔ 3-4 دن گزرے نا باپ کو فوت ہوئے، پھر انہیں یاد آیا کہ اب باپ کی وراثت تقسیم کریں۔ وراثت تقسیم کرتے کرتے انہیں خیال آیا کہ ایک اونٹنی تو ہمارے باپ نے ہمسائے کو دی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ابا جی کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے ویسے اونٹنی اٹھا کے دے دی، ہم وہ اونٹنی واپس لے کے آئیں گے۔ یہ گئے اور جا کے ہمسائے سے اونٹنی واپس مانگی، تو اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابا جی ہمارے فوت ہو گئے ہیں، ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے، تو اب وہ اونٹنی ہمیں دو تاکہ ہم وراثت میں اسے بھی تقسیم کریں۔ اب وہ جو ہمسایہ تھا وہ بڑا خوف خدا والا تھا، اسے جب پتا چلا کہ ابن جدعان فوت ہو گیا، اس نے بچوں سے پوچھا کیسے فوت ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ ابن جدعان اپنے دوست کی تلاش میں نکلا، اس غار کے پاس گیا۔ جب غار کے اندر گیا تو اسے کسی کی سانسیں لینے کی آواز آئی، اسے لگا کہ اندر کوئی ہے، زندہ ہے اور سانسیں لے رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں مار کے کسی طرح اس کو باہر نکالا، تو یہ اس کا دوست ہی تھا جو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے پانی وانی پلایا، اسے ہوش آیا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ میں حیرت اس بات کی ہے مجھے کہ آج اتنے دن گزر گئے، ہفتہ 10 دن گزر گئے اور تم اس غار میں ہو، اتنے دن بندہ بغیر کھائے پیے کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے اتنے دن بغیر کھائے پیے، اور تم یہاں زندہ ہو؟ ابن جدعان نے کہا کہ میں زندہ اس لیے ہوں کہ مجھے روزانہ ایک دودھ کا پیالہ دیا جاتا ہے، میں وہ دودھ کا پیالہ پیتا ہوں۔ تو اس نے کہا آج کیوں مرنے والے بنے ہو، آج آخری سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا پچھلے 2 دن سے مجھے دودھ کا پیالہ نہیں دیا گیا، میں بھوکا اور پیاسا ہوں، آج میں مرنے کے قریب آ گیا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ ابن جدعان جانتا ہے وہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آتا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں سے آتا تھا۔ اس نے کہا وہ جو اونٹنی تو نے مجھے دی تھی، میں اس کا دودھ دو کے اپنے بچوں کو پلاتا تھا، ادھر میں بچوں کو پلاتا تھا، ادھر اللہ پاک تجھے وہ دودھ یہاں غار میں پہنچا دیتا تھا۔ تیرا صدقہ، تیری سخاوت، تیرے ہاتھ کا دیا ہوا، تیری نیکی، تیری خیر خواہی، یہ اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں گئی۔ تو موت کے منہ میں تھا، اللہ نے تیری نیکی کا اجر، نیکی کا صلہ اور نیکی کی برکت اللہ نے تجھے یہاں بھی پہنچائی ہے۔ اور پچھلے 2 دن سے تجھے دودھ اس لیے نہیں ملا کہ تیرے بچے اونٹنی واپس لے گئے ہیں،
ادھر میرے بچے بھوکے ہیں، ادھر تو بھی بھوکا ہے، ادھر ان کو دودھ نہیں ملا، ادھر تجھے نہیں ملا۔ انسان اپنی زندگی میں بعض نیکیاں ایسی کر جاتا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے غار کا پتھر، شاید آپ نے پڑھا بھی ہو کہیں، بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، یہ اسکول کی کتابوں میں، اردو کی کتاب میں ہوتا تھا، غار کا پتھر اس کا عنوان تھا شاید۔ حدیث پاک ہے ویسے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے، وہ سفر پہ نکلے تو کہیں جنگل میں جب سفر پہ جا رہے تھے تو بارش شروع ہوئی۔ بارش شروع ہوئی تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے کہیں جگہ تلاش کی، تو ایک چھوٹی سی غار نظر آئی انہیں، کھو بنی ہوتی ہے جو پہاڑ کے اندر، تو یہ تینوں اس کھو کے اندر چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ لیکن بارش کے ساتھ آندھی بھی چلی، طوفان بھی آیا، اوپر سے پتھر آنے لگے۔ ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور آ کے اس نے ان کے غار کا منہ بند کر دیا، بالکل فٹ ہو گیا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن وہ پتھر ہلا نہیں، بڑی کوشش کی لیکن پیش کوئی نہیں گئی۔ تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار لگتا ہے کہ ہم آزمائش میں آ گئے ہیں، پتھر ہم سے ہلے گا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کریں، اور دعا بھی اس طرح کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ڈالیں۔ ایک نے کہا، باری باری عرض کرنے لگے، ایک نے کہا پروردگار تو جانتا ہے، میں ایک دفعہ ایک مزدور کو اپنے گھر پہ لایا تھا اور اس نے مزدوری کی، تو جب مزدوری دینے کا وقت آیا نا، وہ کام کر کے چلا گیا، مجھے ملا ہی نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر میں نے اس کی مزدوری کے پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ جب بھی آئے گا میں اسے دے دوں گا۔ پھر میرے اوپر غربت آ گئی، میں معاشی پریشانیوں کا شکار ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو میں نے اسی کے پیسے اٹھا کر چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ کاروبار شروع کیا تو برکت ہوتی گئی، میرا پوری حویلی جانوروں سے بھر گئی، میں امیر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ بندہ کہیں سے آیا اور آ کے اس نے مجھے کہا کہ تو نے مجھے پہچانا، میں وہی مزدور ہوں جس نے تیرے گھر میں مزدوری کی تھی، اور میری مزدوری تیرے پاس امانت تھی، میں نے لی نہیں تھی، اور آج مجھے ضرورت ہے، مجھے وہ مزدوری دے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تجھے نظر آ رہا ہے، جتنا میرے پاس مال ہے، یہ سب تیرا ہے، تیری مزدوری سے میں نے کمایا ہے۔ میں نے ایمانداری سے سارا کچھ اس کے سپرد کر دیا۔ اے اللہ، اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا۔ پتھر تھوڑا سا ہل گیا۔ پھر دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، میں بکریاں چرا کے اپنے بچوں کو دودھ لا کے دیتا تھا، وہ پیتے تھے، اسی پہ گزارا کرتے تھے، لیکن میری زندگی کا اصول تھا، میں جب بھی گھر میں آتا سب سے پہلے دودھ گرم کرتا اور گرم گرم دودھ اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ پہلے میرے ماں باپ پیتے، اماں جی اور ابا جی پیتے، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ لے کے، بکریاں لے کے گھر آیا، دودھ دھویا، گرم کیا، والدین سو گئے، ساری رات میں، میری بیوی، میرے بچے بھوکے رہے، لیکن ہم نے والدین سے پہلے دودھ نہیں پیا۔ میں ان کے سرانے کھڑا رہا، یہ اٹھیں گے، پہلے یہ پیئیں گے، پھر ہم پیئیں گے۔ اگر والدین کی خدمت کی یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے، لکھی ہوئی ہے، تو اس پتھر کو ہٹا۔ تھوڑا سا پتھر اور ہل گیا۔ پھر تیسرے نے عرض کیا، پروردگار تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا تھا، اور میں نے اس سے گناہ کا ارادہ کر لیا اور اس نے مجھے انکار کر دیا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کا شوہر غریب تھا۔ ایک دن اس کے بچے بھوکے تھے تو وہ میرے دروازے پر آ گئی اور اس نے کہا میرے بچوں کے لیے کچھ دے۔ تو میں نے اسے پھر وہی گناہ کا ارادہ دہرایا کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، لیکن تجھے گناہ کرنا پڑے گا، میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ وہ عورت پہلے ہچکچائی لیکن پھر راضی ہو گئی، اور جب وہ میرے قابو میں آ گئی، جب میں گناہ کرنا چاہتا تھا اور میرے اختیار میں تھی، یا اللہ اس وقت جب وہ عورت میرے قریب بھی تھی، میرے پاس بھی تھی، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت تیرا خوف میرے دل میں آ گیا۔ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اسے کہا کہ جا، چلی جا، جو تجھے چاہیے وہ میں ضرورت بھی پوری کر دوں گا، لیکن میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ یا اللہ، میرا یہ اخلاص، للہیت، یہ خوف خدا، یہ تیری ذات سے حیا کرنا،
اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے، نیکی میری لکھی ہوئی ہے، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ پاک نے پتھر ہٹایا اور وہ تینوں کی جان بچ گئی۔ نیکی انسان کی زندگی میں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جائیں، اللہ پاک انہیں ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، انہیں بڑھاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جس طرح تم ایک بچڑا لیتے ہو، گائے کا بچہ لیتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، اسے بیل بناتے ہو، قیمتی بناتے ہو، اسے جوان کرتے ہو، اس طرح تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں رہتی ہے، اللہ اس کی پرورش فرماتا ہے، اسے بڑھاتا ہے۔ آج تم نے اگر گائے کے بچھڑے کے برابر نیکی کی ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اسے تناور بیل کی شکل میں تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن بھی اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ پاک نیکی کا صلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ پاک نیکی کی برکت دیتا ہے۔ گناہ کی نحوست دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، اور نیکی کی برکت بھی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اگر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا چلا جائے نا، جس طرح اس میں انہوں نے تینوں نے اپنی اپنی نیکی کا ذکر کیا، یہ بھول چکے ہوں گے، انہوں نے نیکی کی اور گزر گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ نیکیاں سنبھال کے رکھی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، لیکن بعض اوقات کوئی کی ہوئی نیکی آ کے اس بلا کو ٹال دیتی ہے، حادثے کو ٹال دیتی ہے، تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ فرمایا گیا نا کہ صبح کا آغاز صدقے سے کرو، جب صبح اٹھو گھر سے نکلو تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دو۔ پھر آگے سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ صدقہ پتہ کیا کرتا ہے؟ بلا جب آسمان سے اترتی ہے تو صدقہ اسے روکتا ہے، یہ دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، بلا انسان پر آنا چاہتی ہے، صدقہ اسے روکتا ہے، تکلیف آنا چاہتی ہے، حادثہ ہونا ہے، ٹانگ ٹوٹ جانی ہے، سر پھٹ جانا ہے، دماغ پھٹ جائے گا، یہ حادثہ ہونا ہے، لیکن صدقہ آ کے اس بلا کو روکتا ہے، صدقہ جیت جاتا ہے اور بلا ہار جاتی ہے، اللہ پاک بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان اپنی زندگی میں کرتا چلا جائے، انسان اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتا چلا جائے۔ گناہ تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے؟ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور سمجھے کہ میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں۔ اللہ کی نافرمانی خود ایک بہت بڑی جرت کا کام ہے۔ وہ کتنا جرت مند انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا، میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں۔ نہیں، گناہ تو اللہ کی نافرمانی، یہ جرت ہے بہت بڑی، یہ نڈر ہونا ہے، بے ڈر ہونا ہے۔ اور جب بندہ بے ڈر ہو جاتا ہے پھر پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر بڑا گناہ کرتا ہے، پھر اس سے بڑے گناہوں میں جا کے پڑتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بندہ ابتدا میں روکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے آتے تھے پہلے ظہر کی پوری 12 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر انہیں کسی نے بتا دیا کہ نفل نہ بھی پڑھو تو خیر ہے، انہوں نے نفل چھوڑ دیے۔ پھر ان کا دل کرنے لگا کہ اب سنت موقدہ بھی چھوڑ دو، اب صرف فرض پڑھنے لگے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایسے لوگ بعض اوقات فرض پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ بڑی جگہ پہ حملہ نہیں کرتا، شیطان انسان کے عمل کے معاملے میں چھوٹی جگہ سے حملہ کرتا ہے۔ پہلے اسے چھوٹی جگہ سے لیتا ہے، پھر اسے لا کے گمراہ کرتا ہے۔ وہ ایک بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ حدیثوں میں لکھا ہے نا، کہ وہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ لوگ اس سے دعائیں کرواتے تھے، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کے بالکل ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا، نہ دنیا داری نہ دنیا داروں سے کوئی تعلقات، ہر وقت اللہ کی عبادت، دن میں روزہ رکھنا، ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنا، اپنے حجرے میں بند ہے بالکل، نہ اسے دنیا کی خبر ہی کوئی نہیں، دنیا داری کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اتنا نیک تھا کہ اس کے ہمسائے جو تھے ان کو ایک دفعہ کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا، تو ان کے گھر میں جوان بہن تھی، تو انہوں نے اس کی ذمہ داری اس عبادت گزار کو دے دی کہ تم اس کی دیکھ بھال کرنا۔ دیکھ بھال صرف یہ کرنا کہ کھانا بنا کے اپنے گھر سے اپنے دروازے پہ رکھ دینا، ہماری بہن آ کے اٹھا کے لے جائے گی، 3 ٹائم اسے کھانا ہی چاہیے بس۔ یہ کھانا رکھنے لگا، پھر اس کے دل میں شیطان نے یہ خیال، پہلا خیال یہ ڈالا کہ یار وہ عورت ذات ہو کے یہاں کھانا لینے آتی ہے تیرے دروازے پہ، اگرچہ 4 ہی قدم کا فاصلہ ہے تو تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے خود جانا چاہیے، اس کے دروازے پہ جا کے کھانا رکھ دو۔ تو
اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ کھانا اٹھا کے اس کے دروازے پہ جا کے رکھنا شروع کیا۔ پھر وہ کھانا رکھنے لگا تو پھر نظریں یہ تقاضا کرنے لگی کہ ہاتھ نکالے کھانا پکڑے تو اسے دیکھوں۔ پھر بڑھتا بڑھتا آخر اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس کو حمل ٹھہرا، حاملہ ہوئی، اس نے اسے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو اسی گھر میں دفنا دیا۔ بالآخر اس کا انجام بہت برا ہوا۔ تو یہاں سے بعض اوقات بندہ چھوٹے گناہ سے بے ڈر ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ معمولی گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات شیطان دم پکڑتا ہے نا، دم، پھر وہ پورا ہاتھی کھینچ لیتا ہے۔ تو ہم اپنی ابتدا میں ہی توجہ کریں کہ ہم کہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو نہیں کر رہے۔ میں کہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا کرتا بڑے گناہ کی طرف تو نہیں جا رہا، میں کہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑتا چھوڑتا کہیں میری زندگی سے بڑی نیکیاں بھی تو نہیں نکلتی جا رہی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے عمل بھی جو نیک عمل ہے نا، ان کو شامل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور گناہ اگرچہ چھوٹا بھی لگے لیکن اس کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی سمجھ کے چھوڑ دیں کہ اللہ کی نافرمانی کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، ایک تو دنیا میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور دوسرا اللہ پاک آخرت میں ہمیں ان نیکیوں کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ وہ عرض کرے گا پروردگار مجھے بخش تو دیا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے، لیکن میرے اعمال کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے عمل کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، لیکن ایک عمل مجھے پسند آ گیا، اس کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ پروردگار وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو رات کو سویا تھا اور سوتے ہوئے تو نے کروٹ بدلی تھی، اور کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے اللہ نکلا تھا، میرا نام نکلا، اور تو کروٹ بدل کے سو گیا، تجھے یاد بھی نہیں، تو بھول گیا، لیکن اس اللہ کہنے کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ اے میرے بندے تو سوتا ہے میں تو نہیں سوتا، تو بھولتا ہے میں تو نہیں بھولتا، تیرا وہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اللہ کہنے کی وجہ سے تیری زندگی کے گناہ بھی بخش دیے ہیں اور تجھے جنت کا تحفہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ لیکن آپ بتائیں کہ سوتے ہوئے اللہ اللہ یا کروٹ لیتے ہوئے بے خبری میں بندے کی زبان سے اللہ نکل آتا ہے رات کو، تو کیا ایسا ہے کہ جو بندہ دن میں گانے سنے یا گانے گنگنائے، گالیاں دے، فضول باتیں کرے، فحش باتیں کرے، گندی باتیں کرے، گندی گفتگو کرے، وہ رات کو سوتے میں اللہ اللہ کرے گا؟ یہ تو ایک عقل مند بندے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زندگی گالیوں والی اور گانوں والی اور بے حیائی والی گزار رہا ہو اور رات کو اللہ اللہ کرے؟ رات کو سوتے ہوئے اللہ اللہ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو دن کو بھی اللہ اللہ کہنے کا عادی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ بندہ جس حالت میں سوتا ہے اسی حالت میں بیدار ہوتا ہے، اور میں جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ سونے سے پہلے اگر اللہ اللہ کرتے سو گئے نا تو انشاءاللہ سوتے ہوئے بھی تمہاری زبان سے اللہ اللہ نکلے گا، جب تمہاری آنکھ کھلے گی اس وقت بھی تمہاری زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر سوتے ہوئے تمہارا عادت بن چکی ہے کہ تم نے ڈرامے دیکھ کے سونا ہے، فلمیں دیکھ کے سونا ہے، گانے سنتے ہوئے سونا ہے، تو پھر خواب میں بھی اسی طرح کے منظر آئیں گے، پھر اٹھتے ہوئے بھی تمہاری زبان میں تمہارے ذہن میں یہی منظر ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے عمل کریں کہ اچھا یہ دنیا کا سونا تو دنیا کا سونا چلیں ایک الگ بات ہے، اصل یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ اللہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، وہ دنیا کی نیند میں اللہ اللہ کرے یا نہ کرے، جس کو دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے، اسے اللہ پاک موت کے وقت بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ دنیا میں اپنی زبان کو گندی باتوں میں لگا کے رکھتا ہے، موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے۔ کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے بندہ نہیں پڑھ سکتا، اسے کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو، تلقین کی جاتی ہے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ساری زندگی اس نے کلمے کی طرف توجہ نہیں دی۔ کتابوں میں لکھا ایک بندے کی موت کا وقت آیا نا تو اسے کلمے کی تلقین کی گئی، اسے کہا گیا کہ تم کلمہ پڑھو،
وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کی زبان پہ فوراً جاری ہو جاتا 10 20 30 40 50 اس طرح کی بولی وہ بولنے لگتا، کلمہ نہیں آتا تھا۔ تو لوگوں نے جب اس کی زندگی کھول کے دیکھی تو وہ ایک جھوٹا تاجر تھا، مال کی ہرس والا، جو دن رات بس پیسہ بنانا، پیسہ بڑھانا، 10 20 30 کرتا رہتا تھا، موت کے وقت بھی اسے وہی خیال آ رہے تھے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہو جائے، ہم قبر میں جا کے سوئیں تو وہاں ہمیں نماز کی توفیق ملے، قرآن کی توفیق ملے، قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، دنیا میں بھی اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھنے والے بن جائیں۔ کیا مشکل ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں سے مسجد سے نکلیں گے، کئی آپ میں ایسے لوگ ہیں جو گاڑیاں کھڑی کر کے آئے ہیں، ڈرائیور ہیں، کوئی سفر کر رہے ہیں، تو سفر میں اگر بندہ اللہ اللہ کرتا جائے، ذکر کرتا جائے، آپ کو پتا ہے جس زمین پر بندہ ذکر کرتا ہے نا، یہ زمین قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گی۔ میں ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا کہ وہ جہاں سے بھی گزرتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے۔ اگر کسی زمین سے گزرتے نا، کسی گلی سے، اور اللہ کا ذکر نہ کرتے، کسی وجہ سے ذہن سے نکل جاتا، وہ پھر واپس آتے، پھر وہاں سے گزرتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے۔ انہیں پوچھا جاتا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے میں چاہتا ہوں کہ جس زمین پہ میرا قدم پڑے نا، وہ زمین قیامت کے دن میرے لیے گواہ بن جائے کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا ذکر کرنے والا ہے۔ میں ساری زمین کو اپنا گواہ بنانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی زمین کو اپنا گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، وہ پتھروں کو پکڑ کے گواہ بنایا کرتے تھے کہ گواہ ہو جاؤ۔ وہ زمین کو گواہ بناتے، دیواروں کو گواہ بناتے، درختوں کو گواہ بناتے کہ میرے اوپر گواہ رہنا، قیامت کے دن تم نے میری گواہی دینی ہے۔ تو میں اور آپ بھی اس طرف توجہ کریں نا۔ اب سفر میں بندہ یہاں سے جاتے ہوئے کتنا سفر ہے، اب 150 200 300 کلومیٹر سفر کریں، اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، آپ اللہ اللہ کرتے جائیں، کتنی زمین ہماری گواہ بن جائے گی۔ اور معاذ اللہ اللہ پاک معافی دے کہ اگر یہی راستہ ہمارا بسوں میں، گاڑیوں میں گانے سنتے ہوئے گزر جائے، فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جائے، ڈرامے دیکھتے ہوئے گزر جائے، تو یہ ساری زمین تو گواہ بن گئی نا۔ قیامت کے دن یہ گواہی تو دے گی نا کہ اس بندے نے اتنی نافرمانی کی ہے، اتنا گناہ کیا ہے، اتنا ہی اللہ کا نافرمان ہے۔ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس زمین کو، ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر کیسا گواہ بنانا ہے۔ تو بندہ کامیاب وہی ہے کہ جس کے پاس گواہ اچھے ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اچھے گواہ بنا لیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔